اگر اتنے سالوں سے ایک ہی دعا پر اٹکے ہوئے ہو یا اس دعا کی قبولیت کے منتظر ہو اور اس پر صبر کیے بیٹھے ہو تو جان لو کہ تمہارا رب تمہاری زندگی بدلنے والا ہے، تمہیں وہ دینے والا ہے جس کی چاہت نے تمہیں رب سے جوڑ دیا ہے۔ وہ بس تمہارے لبوں سے نکلنے والی ایک پکار کا منتظر ہے اور اس کے بعد قبولیت کے معجزوں کو حکم کن دینے کا منتظر ہے۔ تو جب بھی تمہارا نفس اور شیطان تمہیں یہ وسوسہ دلائیں کہ تمہاری دعاؤں کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا، تو خود سے وہی کہو جو ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ امید ہے کہ میں اپنے رب کو پکار کے نامراد نہ رہوں گا۔ دعا کی قبولیت ایک مقام ہے اور باقی کی ساری کہانی قبولیت کے سفر تک کی ہے۔ دعا عبادت کے ساتھ طلب کا وہ امتحان ہے جو انسان یقین کا سمندر پار کر کے حاصل کرتا ہے۔ تو اگر دعاؤں میں دل لگنا شروع ہو جائیں تو جان لیں کہ اللہ تمہارا مقدر بدلنے کے لیے راضی ہے۔ تو اس دیری کے بعد اللہ کا فیصلہ تمہارے حق میں بھی تو ہو سکتا ہے۔ جسے میلوں کا فاصلہ سمجھ رہے ہو وہ تم سے بس ایک دعا دور بھی تو ہو سکتا ہے۔ جسے مایوس ہو کر یوں ہی خالی چھوڑ آئے ہو، مقدر کے اس صفحے کو دعا سے بدلنے کا اختیار تمہارے ہاتھوں میں بھی تو ہو سکتا ہے۔ جس کے چھن جانے پر اللہ سے روٹھے بیٹھے ہو، اس کا ابھی پاس رہنا تمہارے لیے برا بھی تو ہو سکتا ہے۔ کیا پتا اللہ نے تمہاری من پسند چیز صرف آزمائش کے لیے دور کی ہو۔ تم سے اس انتظار کے بعد تمہارا مانگا ہوا ہی تمہارے نصیب کا حصہ بھی تو ہو سکتا ہے۔ توکل رکھو جو تم گما بھی نہیں کر سکتے، تمہارے یقین سے وہ سب ہو سکتا ہے۔ ساری بات تو بس اللہ کے ایک حکم کی ہے، وہ راضی ہو جائے تو اس کے کن کے بعد کیا نہیں ہو سکتا۔ کیا آپ کو معلوم نہیں کہ آسمانوں اور زمین کی ہر چیز اللہ کے علم میں ہے؟ یہ سب کچھ لکھی ہوئی کتاب میں محفوظ ہے۔ سورہ مریم کی ایک آیت کا ترجمہ ہے، جبکہ اس نے اپنے رب سے چپکے چپکے دعا کی تھی۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ حضرت زکریا نے چپکے چپکے سے دعا کی تھی۔ یہ بتایا ہے کہ وہ اپنے بندے کی خاموشی اور دبی آواز میں مانگی ہوئی دعا بھی سنتا ہے۔ مگر ایک بات غور طلب ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے بھی اپنے رب سے امید نہیں توڑی تھی، کیونکہ اگلی ہی آیت میں حضرت زکریا علیہ السلام نے التجا کی کہ اے میرے پروردگار، میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں اور سر بڑھاپے کی وجہ سے بڑک اٹھا ہے، لیکن میں کبھی بھی تجھ سے دعا کر کے محروم نہیں رہا۔ ان کو یقین تھا کہ وہ رب کیونکہ نواز سکتا ہے اور وہ محبت کرنے والا رب ہے، تو وہ ان کی صدا ضرور سنے گا۔ جب دنیا والوں کے مطابق ہر دروازہ بند ہو چکا تھا، تب بھی حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنے مالک پر یقین رکھا۔ تو بس آپ بھی اپنی دعائیں یقین کے ساتھ جاری رکھیں، کیونکہ آپ کا رب بھی وہی ہے جو زکریا علیہ السلام کا تھا۔ اور جب تمہیں لگے کہ تمہارے سجدے طویل ہو گئے ہیں، دل مطمئن ہو گیا ہے، صبر آنے لگا ہے اور تہجد قضا نہیں ہو رہی، جو پیچھے رہ چکا ہے اس کی فکر نہیں، تو سمجھ لینا یہی وہ سکون ہے جسے تم دعاؤں میں مانگا کرتے تھے۔ یہی وہ کن فیکون ہے جس کا تمہیں انتظار تھا۔ دعائیں تو اتنی پیاری ہوتی ہیں جو ہر بندے کے لیے عرش تک کا سفر کرتی ہیں اور وہاں سے واپسی کا سفر قبولیت کے ساتھ ہی طے کرتی ہیں۔ تو تمہیں بس یقین رکھنا ہے کہ جو اس سے مانگ لیا جائے وہ مل کر رہتا ہے۔ اگر آپ تہجد نہیں پڑھتے کسی دعا کے لیے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اس کی قبولیت کے لیے خود بھی سیریس نہیں ہیں۔ اکثر لوگوں کا یہی سوال ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ دعائیں قبول کرتا ہے؟ تو جان رکھیں کہ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں
تو یقیناً میں بہت قریب ہوں اور میں پکارنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ یہ انہیں چاہیے کہ وہ میری پکار پر لبیک کہیں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ وہ سیدھے راستے پر چلیں۔ اور جب مانگی ہوئی چاہتوں میں دینے والے کی رضا کو شامل کر لیتے ہو تو مجھ سے خود بخود اپنا راستہ بنا لیتے ہیں اور تم تک پہنچ ہی جاتے ہیں۔ اللہ نے بے وجہ تھوڑی نہ تقدیروں میں دعاؤں کے حصوں کو محسوس کر رکھا ہے۔ اللہ پاک تو چاہتے ہیں کہ تم یقین کی ڈوری سے بن جاؤ، کہ اس کے کن کے انتظار میں قبولیت کی امید رکھنے لگو اور ناممکن چیزوں میں معجزے ڈھونڈنے لگو۔ وہ کبھی کبھار تمہارے ارادوں کو اس لیے بھی ناکام کر دیتا ہے تاکہ وہ تمہیں تم سے بچا سکے، کیونکہ کبھی کبھار تمہیں بھی خبر نہیں ہوتی کہ تم نے اپنے لیے کس چیز کی طلب کر رکھی ہے۔ دیکھو، دعائیں وقت، انتظار اور صبر مانگتے ہیں، اور تم کہتے ہو کہ اللہ تمہاری دعائیں جلدی کیوں نہیں سنتا؟ تم سے ایک چیز دور کر دی گئی تو اس دوری میں بہتری بھی تو ہو سکتی ہے۔ تم خود سوچو، ہو سکتا ہے کہ وہ چیز زیادہ دیر تمہارے پاس نہ رہ پاتی، تھوڑے وقت کے بعد ہمیشہ کے لیے دور ہو جاتی، تو شاید اسی لیے اللہ نے عارضی طور پر وہ چیز تم سے دور کی ہے تاکہ تم اس چیز کے لیے اللہ سے دعا مانگو، دعا کے ذریعے اس چیز کو مستقل اپنے حق میں لکھوا سکو۔ اور تم جانتے ہو نا، جو دعاؤں سے ملتا ہے وہ دور تک چلتا ہے، تو نا امید مت ہونا، کچھ وقت کی دوری سے وہ رب بہترین وقت پر سب کچھ عطا کر دے گا۔ نصیب ہار جاتا ہے، دعائیں جیت جاتی ہیں، بس یقین کے ساتھ اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے، وہ رب کبھی بھی مایوس نہیں ہونے دیتا۔ تمہارا مانگنا اس رب کو پسند بھی تو آتا ہے، اسی لیے اس نے تمہیں ابھی تک اس چیز کی طلب میں لگا کے رکھا ہے، اس لیے کہ وہ چاہتا ہے کہ تم مانگتے رہو۔ اللہ نے بے مقصد تو نہیں دعا کے لیے آپ کی بند مٹھی کو کھول کر مانگنا سکھایا۔ اللہ اپنی مرضی کے بغیر تو کچھ بھی آپ کی رضا کا حصہ نہیں بناتا۔ کچھ تو بدلنا ہے اللہ نے، جو وہ طلب نہیں بدل رہا، کچھ تو ممکن ہونا ہے جو یہ دل بار بار ناممکن مانگ رہا ہے۔ گنجائش ہے اب بھی معجزوں کی، تو ہی تو دعا لبوں پر لائی گئی ہے۔ توکل رکھیں، اللہ کی چاہ ہے تو ہی تو آپ کی بھی چاہ بنائی گئی ہے، کیونکہ دعا تو وہ معجزہ ہے جس کی کوئی انتہا نہیں، اور تم کچھ اللہ سے مانگو اور وہ نہ دے، یہ اس کی شان کو گوارا ہی نہیں۔ یقین دعاؤں کا قبولیت سے فاصلہ مٹا دیتا ہے۔ جب انسان یہ توکل رکھتا ہے کہ اس کا رب اسے اس کی دعا سے ضرور نواز دے گا، تو اللہ اسے اس کی دعا سے نواز دیتا ہے۔ جو اللہ سے مایوس نہیں ہوتا، اللہ بھی اسے مایوس نہیں کرتا، اور جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو اللہ بھی اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک دعا یاد کی جسے میں چھوڑتا نہیں، کہ اے اللہ مجھے ایسا بنا دے کہ میں تیرا بہت زیادہ شکر کروں، تیرا بہت زیادہ ذکر کروں، تیری نصیحت کی بہت اتباع کروں اور تیرے حکم کو بہت زیادہ یاد کروں، کہ اے اللہ مجھے اتنا صبر دے کہ میرا دل ہر حال میں مطمئن رہے، اللہ مجھے اتنا مضبوط بنا دے کہ کوئی مجھے توڑ نہ سکے، اے اللہ مجھے اتنا اپنے قریب کر لو کہ مجھے کسی اور کی ضرورت نہ پڑے، اے اللہ مجھے اپنی اتنی محبت دے کہ کسی اور کی محبت کے لیے نہ ترسوں، مجھے دنیا کی اتنی سمجھ عطا کر دے کہ میں اس کے ہر فیصلے پر راضی ہو جاؤں، اے اللہ مجھے اتنا نواز دے کہ میں کسی کا محتاج نہ رہوں، کہ اللہ مجھے اپنی یاد میں اتنا مشغول کر دے کہ مجھے کسی کی یاد نہ ستائے، اور مجھے اپنا قرب اتنا عطا کر کہ مجھے دنیا کی چاہ نہ رہے۔ دعا صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بات چیت کا ایک طریقہ نہیں ہے، یہ امید، یقین کی علامت ہے
کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے اللہ تعالیٰ موجود ہے اور وہ ہمیں سن رہا ہے۔ دعا مومن کا ہتھیار، دین کا ستون، آسمان اور زمین کی روشنی ہے۔ دعا نہ مانگنے سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں مانگتا اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے، اور اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کی پریشانی کے وقت کی دعائیں جلدی قبول ہوں تو اسے چاہیے کہ وہ خوشی کی حالت میں کثرت سے دعا کرے، اور شدید پریشانی کی حالت میں دعائیں بھی شدید مانگنی ہوتی ہیں، کچھ محنت کرنا ہوتی ہے، جیسا کہ تہجد میں اٹھنا، 5 وقت کی نماز کے بعد روٹین کی دعائیں مانگنا کافی نہیں ہوتا۔ اللہ کی ذات انسان کے پورے سسٹم کو ہینڈ اوور کر رہی ہے، کیونکہ انسان تو اپنی مرضی سے انگلی کو ہلا بھی نہیں سکتا، تو جب اس رب نے 10 انگلیوں کو دعا میں اٹھانے کی توفیق دی ہے تو اب شک کیسا۔ آپ کو پتہ ہے کہ دن میں شام کا وقت خصوصاً عصر کے بعد سے مغرب تک کا وقت دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، تو اس وقت اللہ سے خوب دعائیں کرنی چاہیے، اپنی حاجات بیان کرنی چاہیے، ہو سکے تو عصر کی نماز لمبی کر لیں، اذکار سے ہماری زبانیں تر رہنی چاہیے، کوئی بھی تسبیح جو آپ کو آتی ہو اسے زیادہ سے زیادہ کریں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ، یہ کلمات اللہ کے پسندیدہ ہیں، تو لہٰذا ان کلمات کو کثرت سے کیا کریں۔ اے میرے رب مجھے نماز قائم کرنے والا بنا، اے ہمارے رب اور میری دعائیں قبول فرما۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ جزاک اللہ۔